اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے، ایک پروف ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، نہ کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے رد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جسے دے اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور تو جسے منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی کوئی کتنا ہی رچ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روک دے، اللہ تعالیٰ اس کو منع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پاور سلب کر دے اور اس کے سارے ریسورسز اپنے کنٹرول میں کر دے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نمرود جو کہ اتنا پاورفل شخص تھا، اتنا قوی شخص تھا کہ اتنی زیادہ اس کے پاس ہر طرح کے ریسورسز موجود تھے، ہر طرح کی فورسز موجود تھیں، اتنی بڑی بڑی آرمیز موجود تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ یعنی کہ وہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے گھسا اور اس کے دماغ میں کاٹنا شروع کیا، اور وہ کہتا جا رہا تھا اپنے لوگوں سے کہ میرے سر کے اوپر تم لوگ مارو، اور اس طرح سے ایک تذلیل کی کیفیت میں اس کی جان نکلی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی قوت پر، اپنی کسی بھی چیز پر، پاور پہ ناز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کو نیچا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کوئی انسان حق کے اوپر ہوتا ہے، سچ کے اوپر ہوتا ہے، تو چاہے ساری دنیا اس کو نقصان پہنچاتے شروع ہو جائے، اگر وہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اس کو کوئی راستے سے نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہ چاہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کے جو وہ شخص ہے جو حق کے لیے لڑ رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، اس کی مزید مدد کو جو ہے وہ پکا کر رہا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے اس کے لیے آسانیاں لکھ رہا ہوتا ہے، جس کے جو اس کو اس وقت وہ چیلنجز درکار ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ایک اکیلا رازق، مالک ہے، مدبر ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے، ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے، اور اسی لیے اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے۔ صرف اور صرف وہ اللہ اکیلا، اس ہی کی ذات ہے جس کے اوپر مکمل بھروسہ کرنا ہے ہم نے، اور اسی کی ذات ہے کہ جو ہر طرح سے ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک ہے، اس لیے اسی کو ہم نے مالک سمجھنا بھی ہے، کسی انسان پر یا کسی چیز کے اوپر اور بھروسہ نہیں کرنا ہم نے۔